اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو، ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی۔ اے میرے بندوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بد نصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی۔ اچھا ایک سوال ہے، کیا جہنم قیامت کے دن آئے گی، پیدا کی جائے گی، یا جہنم آلریڈی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب جہنم آلریڈی موجود ہے، جہنم ہے، جہنم بنائی نہیں جائے گی، جہنم آلریڈی موجود ہے۔ یہ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی، آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا، آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے، زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے، جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں۔ سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے، سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے۔ گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے ایل پی جی گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے گی۔ دنیا کی آگ سی این جی سے جل جاتی ہے، ایل پی جی سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑی سے آگ جل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں انسان ایک بار جلے گا اور جلنے کی تکلیف ہوگی، مر جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ میں انسان جلے گا، تڑپے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وما هو بمیت، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ایک بار جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، اللہ دوسری چمڑی اس کو عطا فرمائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، بار بار جلنے کی تکلیف اس کو دی جائے گی۔ اچھا جہنم کی آگ جب جلے گی تو اس سے دھواں بھی نکلے گا، وہ دھواں کیسا ہوگا؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اللہ نے فرمایا جہنم کا دھواں جب نکلے گا وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، وہ دھواں جب اوپر جائے گا تو 3 الگ الگ شاخوں میں بڑھ جائے گا، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس دھوئے کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جتنی خطرناک جہنم ہوگی اتنا ہی خطرناک جہنم کا دھواں ہوگا۔ دنیا میں قیدیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل میں آدمی جاتا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے، ایک جیل کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہے، جہنمیوں کا بھی کپڑا ہوگا۔ یہ کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اون کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا ساٹن اور کسی اور کپڑے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جہنمی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے بدن پر تار کول کے کپڑے ہوں گے، ان کے بدن پر کالے کالے بدبودار تار کے کپڑے ہوں گے۔ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنمیوں کو کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔ اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو۔ ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی۔ اللہ نے فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی اسکن کو جلا دے گی، انسان کے بدن کی کھال کو جھلسا دے گی۔ جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا،
کیا ملے گا کھانے میں؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اے جہنمیوں، آج ہمارے پاس زنجیریں ہیں، کانٹے دار زنجیریں ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ وطعاما ذا غصۃ، بڑا ہی خطرناک کھانا ہے، بڑا ہی کڑوا کھانا ہے، وعذابا علیما، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لأفسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے گا، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے گا۔ کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کنا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے ہیں، تجھے سدھرنا تھا تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرو، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانے کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانے کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔
ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا. میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا, اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے, اللہ ان کی کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے متقی بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے, بڑا خطرناک ہے, بہت چپک جانے والا ہے. ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے, بدھیمان کون ہے, چتر کون ہے, ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو, جو خوب پیسہ کماتا ہو, جس کا خوب نام ہوتا ہو, جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو, وہی بدھیمان ہے, وہی عقل مند ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین کی پیدائش کے اندر, آسمان کی پیدائش کے اندر, رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے, بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں, عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل مند وہ لوگ ہیں, عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو, وگیان پڑھو. جب تم سائنس پڑھو گے, جب تم وگیان پڑھو گے, تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے, اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے, اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے. اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے, اگر آپ کا ایمان پکا ہے, آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا, انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا, انہوں نے اسلام قبول کیا. امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا, اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا. جب اس نے قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے, جب سائنس کا وجود نہیں تھا, جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں, یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی, اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا, اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا, اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا, پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا, علقہ سے مضغہ بنایا, پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا, ہڈیاں پیدا کی, گوشت چڑھایا, اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا. اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا, الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا, اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی. محمد کو کس نے بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں. وہ سائنس کا اسلام قبول کر لیتا ہے, اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے, اور وہاں کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی, کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی, اس زمانے میں وگیان نہیں تھا. میرے بھائیو, آپ جتنا پڑھیں گے, جتنا مطالعہ کریں گے, جتنا کائنات پر غور کریں گے, اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں, اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا, اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے, دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو پاک ہے, تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو میرے بھائیوں, کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں. چند چیزیں, زیادہ وقت نہیں ہے, زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے, چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں. آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہے, تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں, ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا.
جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوشش بھی ہوگی۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں، دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور چیز سن لیجیے، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے، یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے، وہ 4 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟
लोग ये सवाल नहीं करते कि सूद खाने वाले का अंजाम क्या होगा, लोग ये सवाल नहीं करते ज़िना करने वाले का अंजाम क्या होगा। एक सवाल बहुत होता है, मौलवी साहब अकीका नहीं हुआ है मेरा, अकीका नहीं हुआ है मेरा, मेरे बाप ने अकीका नहीं किया है, क्या मैं अपना अकीका खुद कर सकता हूं? या मैंने अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन नहीं कर सका, मैं बच्चा बड़ा हो गया है, तो क्या आज मैं अकीका कर सकता हूं? अकीका के बारे में बहुत सवाल अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में ये सवाल बहुत होता है। पहली बात तो ये समझ लो, अकीका के बारे में अगरचे हदीसों में बड़े अल्फाज सख्त आए हैं, बच्चे के बारे में आया कि बच्चा अकीके की वजह से गिरवी रहता है, मगर फिर भी अक्सर उलमा के नजदीक अकीका सुन्नत है, अकीका फर्ज नहीं है। नमाज 5 टाइम की पढ़ना फर्ज है, हमें नमाज की उतनी चिंता नहीं, अकीका की बहुत चिंता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारे माँ बाप ने 7वें दिन ताकत थी और अकीका नहीं किया तो ये हमारे माँ बाप की गलती थी। अब हम अपने माँ बाप की गलती की सजा अपने आप को नहीं दे सकते। अगर हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, अगर हम खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दलील सही रिवायत है, अस्सिलसिलतुस सहीहा में अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी ने अपना अकीका अपने नबी होने के बाद किया था। इसी हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, अगर किसी का अकीका ना हुआ हो, बेहतर तो यह है 7वें दिन। और बाज लोग जो ये कहते हैं अगर 7वें दिन अकीका नहीं हुआ तो फिर कभी अकीका नहीं कर सकते, वो बात सही नहीं है। सुन्नत यही है, अफजल यही है, कोशिश इसी बात की करो कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन नहीं हो पाया उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। आपका अगर अपना अकीका नहीं हुआ है और आपके बच्चे का भी नहीं हुआ है तो पहले आप अपने बच्चे का अकीका करेंगे, क्योंकि आप बच्चे के बाप हैं और पहले बच्चे का अकीका आपकी जिम्मेदारी, आपके अपने अकीका की जिम्मेदारी आपकी नहीं। बच्चे का करने के बाद अगर आपको ताकत है तो अपना भी कर लीजिए। अकीका हमेशा छोटे जानवर में किया जाएगा, बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है। एक ही जानवर में अकीका भी करना और एक ही जानवर में कुर्बानी करना ये साबित नहीं। अकीका का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी की तरह अकीका का जानवर भी बेऐब होना चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, कुर्बानी का जानवर दता होना शर्त है, अकीका में दता होना शर्त नहीं है। अगर दता है अच्छी बात है, अगर दता नहीं है तो भी अकीका हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर जो है ये सवाल आता रहता है। और देखिए ये मौलवी साहब ने पर्ची दी, एक बच्चे की दस्तारबंदी भी करना है, बुलाइए बच्चे को, जल्दी से कर देंगे उसकी दस्तारबंदी। जहन्नम की आग से बचाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे तुम एक खजूर का टुकड़ा ही अल्लाह की राह में दे सकते। अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा देकर अगर तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों की दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी आपके पास है, उसे भी अल्लाह की राह में दान दे करके और सदका दे करके आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, नफिल रोजा रखने से भी जहन्नम की आग से अल्लाह आपको बचाएगा। जाड़े का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 5 बजे फजर की अजान हो रही है और शाम को मगरिब की अजान भी 5 बजे के पहले हो रही है। 12 घंटे से भी छोटा रोजा है, जाड़े का रोजा है, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आसान है आपके लिए रोजा रखना। हो सके तो नफिल रोजा ज्यादा से ज्यादा रखा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा बिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, इल्ला बादल्लाहु बिजालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से 70 साल तक उसको दूर रखेगा। एक रोजा आप रखेंगे, 70 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको बचाएगा। रमजान के अलावा भी मेरे प्यारे साथियों नफिल रोजा रहा करो, कभी कभी सोमवार को रोजा रख लो, कभी जुमेरात को रोजा रख लो। जुमेरात का और सोमवार का रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नफिल रोजे का आप एहतराम कीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के खौफ से रोने वाला
उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो, या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगे। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश करो। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे, तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्ज़ अख़ीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन नार यौमल क़ियामा, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन जहन्नम से आजाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अमाल हैं जो जहन्नम की आग से आपको नजात देने वाले हैं। मेरे बाद बंगला जबान के बहुत ही मीठे मुकर्रिर हजरत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है, मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोक